یہ کہانی ایک ایسے کنجوس شوہر کی ہے۔ سب گھر والے اس سے بیزار تھے۔ گھر میں اگر کسی کو دوائی کی ضرورت ہوتی تو یہ ڈاکٹر کی بجائے پہلے اپنے بنائے ہوئے تمام نسخے آزماتا، اور اگر مریض بچ جاتا تو پھر اسے ڈاکٹر سے ملاقات نصیب ہوتی۔ کنجوس شوہر کی کنجوسی عالم عروج پر تھی، اور دولت سے اسے اتنا پیار تھا کہ تمام سرمایہ پہلے ایک لوہے کے ڈبے میں رکھتا، اور پھر اس ڈبے کو لوہے کی سیف میں بند کر کے چابی کو گلے میں لٹکا کر دن میں ہر 1 منٹ بعد ہاتھ سے چھو کر دیکھتا کہ کہیں چابی گم تو نہیں ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور جوانی پر بڑھاپا غالب آ گیا تو کنجوس کو فکر لاحق ہو گئی کہ ساری دولت جو اس نے زندگی بھر جمع کی ہے اس کا کیا بنے گا۔ اسی فکر میں وہ سرگرداں پھرتا تھا کہ ایک دن اس کی ملاقات ایک جاہلی بابے سے ہوئی، اور بابے کی چکنی چپڑی باتیں سن کر کنجوس نے بابے کو اپنی مشکلات بتائی اور بولا کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت ضائع ہو جائے گی، جس کا غم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بابا جی بولے، بیٹا تمہاری دولت ہماری دعا سے دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی اور آخرت میں بھی۔ تم ہمارا یہ تعویذ اپنے سرمایہ والے ڈبے میں رکھ لو، اور مرنے پر اپنے اہل و عیال سے وصیت کر کے مرنا کہ تمہارے سرمایہ والے ڈبے کو تمہارے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ ہمارے دیے ہوئے تعویذ کی بدولت تمہاری دولت اگلی دنیا میں تمہارے ساتھ ہی جائے گی، جسے تم وہاں اچھے مقاصد کے لیے استعمال کر سکو گے۔ جعلی بابا کی بات پر کوئی بیوقوف بھی یقین نہ کرتا، مگر جب عقل پر پٹی بندھی ہو اور عمر ساری کنجوسی میں گزاری ہو تو انوکھے واقعات رونما ضرور ہوتے ہیں۔ لہذا کنجوس نے بابا جی کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اپنی بیوی کو بلا کر اسے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم بچوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر چلی جانا، اور میری ساری دولت والا لوہے کا ڈبہ میرے ساتھ دفنا دینا، تاکہ بابا جی کے تعویذ کی مدد سے اگلی دنیا میں تم لوگوں کے لیے اچھا بندوبست کر سکو۔ اور اس کام کے لیے اس نے بیوی سے قسم کھلوائی۔ بیوی دنا تھی، وہ سمجھ گئی کہ کنجوس اسے اور اس کے بچوں کو ایک پائی نہیں دے گا، چنانچہ اس نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کی، اور شوہر کے کہنے پر قسم کھائی کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کرے گی۔ کچھ دن بعد کنجوس رات کو سویا تو صبح کو اٹھنا اسے نصیب نہ ہوا۔ کنجوس کے جنازے کا وقت ہوا تو جعلی بابا بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کنجوس کی بیوی سے کنجوس کی وصیت پوری کرنے کا کہا، جسے سن کر بیوی فوراً اٹھی اور اندر سے کنجوس کے جمع کیے ہوئے دولت کا ڈبہ اٹھا کر لے آئی، اور اسے کنجوس کے جنازے پر رکھ کر کنجوس کی وصیت سنائی، اور اس ڈبے کو کنجوس کے ساتھ دفن کرنے کا کہا۔ جنازے کے بعد سب لوگ جب گھر آئے تو کنجوس کے ایک سمجھدار رشتہ دار نے کنجوس کی بیوی کو ایک سائڈ پر لے جا کر کہا، آپ نے کنجوس کی ایسی بیوقوفانہ وصیت پر عمل کیوں کیا؟ بیوی بولی، میں نے مجبوراً ساری زندگی اس شخص کے ساتھ بسر کی، میں اس شخص کی رگ رگ سے واقف ہو گئی، اور جس وقت اس نے اپنی دولت کو ساتھ دفن کروانے کی خواہش ظاہر کی تو مجھے پتہ چل گیا کہ اگر میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو یہ مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے گا، لہذا میں نے اس کی تمام باتوں کو دنائی سے قبول کر لیا، تاکہ مجھے اس کے ڈبے سے دولت نکالنے کا موقع مل جائے، اور یہ موقع مجھے مل گیا۔ خالی ڈبہ میں نے میت کے ساتھ دفن کروا دیا۔ آپ لوگ جا کر قبرستان میں دیکھو، وہ جعلی بابا قبر کھودنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ گاؤں والے قبرستان پہنچے تو واقعی نقلی بابا قبر کو کھودنے میں مصروف تھا، چنانچہ بابا جی کی گاؤں والوں نے اچھی خاصی مرمت کی اور انہیں پولیس کے حوالے کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ
بیوی اگر شوہر کی بات کا غصہ کرتی تو یقیناً وہ کنجوس شوہر اسے اپنی وصیت نہ سونپتا اور یوں وہ بیچاری اپنے جائز حق سے محروم ہو جاتی۔ لیکن بیوی کی دنائی اور حکمت اس کے کام آئی اور اس نے خاموشی اور سمجھداری سے بغیر جھگڑا کیے اپنا کام پورا کر لیا۔